السلام علیکم ناظرین، ہم عہد ساز مسلم حکمرانوں کے تعارفی سلسلے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں جس شخصیت کے عہد کا ذکر کیا جائے گا، تاریخ میں انہیں حکم ثانی بن عبد الرحمن الثالث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے باپ کی وفات کے تیسرے روز سلطان حکم 5 رمضان المبارک 350 ہجری کو 48 سال کی عمر میں قصر زہرہ میں تخت خلافت پر بیٹھے۔ وزراء، سپہ سالاران فوج، امراء، علماء اور سلطنت کے اراکین بیعت کے لیے دربار میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے بیعت قاضی القضات اور دیگر قاضیوں نے کی۔ اس کے بعد سلطان کے بھائیوں اور شہزادوں نے رسم بیعت ادا کی۔ اس کے بعد وزراء، امراء اور اراکین سلطنت نے اطاعت کا اقرار کیا۔ صوبوں کے عامل جو کرتبہ میں حاضر ہو سکتے تھے، انہوں نے وہاں پہنچ کر شرف بیعت حاصل کیا۔ دور دراز کے علاقوں میں بیعت لینے کے لیے سلطان نے اپنے وکلاء روانہ کیے۔ قصر شاہی کے خادموں اور غلاموں نے بھی بیعت کی۔ تخت نشینی کی رسم بڑی دھوم دھام اور شان و شکوہ کے ساتھ ادا ہوئی۔ سلطان حکم ثانی نے اپنا لقب مستنصر باللہ تجویز کیا۔ اس کے بعد سلطان حکم نے سلطنت کے تمام ذمہ داران کی ذمہ داریوں اور محکموں کا خصوصی توجہ کے ساتھ جائزہ لیا۔ ہر ایک وزیر کے دفتر کا معائنہ کیا، فوج کے رجسٹروں کو جانچا اور افواج شاہی کے بارے میں بریفنگ لی، یعنی نہایت احتیاط کے ساتھ سلطنت کی جزیات تک سے اپنے آپ کو واقف اور آگاہ بنایا۔ حالانکہ وہ پہلے سے بھی سلطنت کے کاموں کو جانتا تھا اور ہر محکمے کی نگرانی کر چکا تھا۔ اپنے علم اور واقفیت کی تجدید کر لینے کے بعد اس نے ہر ایک اہلکار کے پاس اس کے مامور اور مستقل ہونے کے پروانے روانہ کیے۔ گویا ہر ایک اہلکار کو اس نئے سلطان نے از سر نو اس کی خدمت پر مامور کیا۔ اس طرز عمل سے نئے سلطان کی بیدار مغزی اور مستعدی کا سکہ دلوں پر بیٹھ گیا۔ سلطان حکم کو بچپن سے کتابیں پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس کے سامنے کوئی علمی تقریر کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ دنیا کے کسی ملک اور کسی تخت سلطنت پر اس دور میں غالباً ایسا صاحب علم اور قابل ترین بادشاہ نہیں بیٹھا۔ حکم ثانی کے علم و فضل اور کتب کے مطالعے کے حوالے سے حکایتیں چونکہ پہلے سے ہی دور دور تک مشہور تھیں، اس لیے اس کے تخت نشین ہونے کی خبر سن کر عیسائی سرحدی سلاطین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اپنے باپ کی طرح بہادر، صوبت کش سپہ سالار ثابت نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے سرکشی کا آغاز کر دیا۔ بادشاہ قسطلہ نے اسلامی سرحدی شہروں پر دست درازی اور حملہ آوری شروع کر دی۔ سلطان حکم نے یہ حال سن کر اپنی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں بذات خود قسطلہ کی جانب فوج کشی کی اور عیسائیوں کو شکست فاش دے کر جلیکیا کے ملک میں دور تک داخل ہو گیا۔ انہیں سبق سکھا کر اطاعت کا اقرار لے کر واپس آیا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ جلیکیا کے سرکش عیسائی اس تنبیہ کو کافی نہ سمجھ کر شورش اور فساد پر پھر سے آمادہ ہیں۔ چنانچہ سلطان حکم نے اپنے آزاد کردہ غلام غالب کو سرحدی نگرانی کرنے والی فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور جلیکیا والوں کی سرکوبی کے لیے خاص ہدایت دی۔ غالب نے وہاں پہنچ کر عیسائی افواج کو اپنی فوج سے کئی گنا زیادہ دیکھا، مگر اس نے اللہ کے بھروسے پر حملہ کر دیا، سب کو شکست فاش دے کر بھگایا، حکومت قسطلہ کے بڑے حصے کو تاراج کیا اور قلعوں کو منہدم کر کے کرتبہ واپس ہوا۔ ابھی چند ہی روز گزرے ہوں گے کہ احسان فراموش شانجہ کے باغی ہونے کی خبر پہنچی۔ اس کی مدد کے لیے لیون، نوار، قسطلہ وغیرہ کی کئی عیسائی سلطنتوں کی فوجیں جمع ہو گئی تھیں۔ سلطان حکم نے سرکستہ کے گورنر یالا بن محمد کو حکم دیا کہ تم ان باغیوں کی سرکوبی کا کام سر انجام دو۔ چنانچہ یالا بن محمد نے تنہا ان بڑی فوجوں کا مقابلہ بڑی بہادری اور قابلیت کے ساتھ کیا۔ سب کو شکست دے کر سلطان حکم کی خدمت میں مال غنیمت کے ساتھ حاضر ہوا۔ یالا بن محمد ابھی کرتبہ میں ہی تھا کہ حاکم برشلونہ کے باغی ہونے کی خبر پہنچی اور ساتھ ہی معلوم ہوا کہ حاکم قسطلہ بھی پھر سامان بغاوت فراہم کر رہا ہے۔ سلطان حکم نے یالا بن محمد کو برشلونہ کی جانب روانہ کیا اور غالب کو حاکم قسطلہ کی سرکوبی پر مامور کیا۔ دونوں فوجیں برشلونہ اور قسطلہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ دونوں جگہ عیسائیوں کو سخت نقصان ہوا اور انہیں اطاعت پر مجبور ہونا پڑا۔ سلطان حکم ثانی کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں جب عیسائیوں کو مسلسل ناکامیاں ہوئیں تو ان کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ سلطان حکم ثانی عزم اور قوت میں اپنے باپ سے کسی طرح کم نہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے اور ایک مرتبہ پھر سرحدی عیسائیوں میں کشمکش اور سرکشی کے حالات نمایاں ہوئے، مگر یالا بن محمد نے سب کو سیدھا کر دیا۔
اسی سال نارمن لوگوں نے جزیرہ نما اندلس کے مغربی ساحل پر حملہ کر کے شہر لشونا کے تباہ کو تاراج کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے امیر البحر عبد الرحمن بن رباحث کو حکم دیا کہ ان بحری قزاقوں کو بھاگنے نہ دے، اور سلطان حکم ثانی خود فوج لے کر کرتبہ سے لشونا کی جانب روانہ ہوا۔ مگر سلطان اور امیر البحر عبد الرحمن کے پہنچنے سے پہلے ہی ان قزاقوں کو خشکی اور سمندر سے وہاں کے باشندوں نے ہی مقابلہ کر کے بھگا دیا۔ نہ خشکی میں کوئی شخص نظر آیا اور نہ ہی ان کا کوئی جہاز ساحل پر موجود پایا گیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان دوسری طرف متوجہ ہوا۔ اسی اثناء میں شانجہ کے چچا زاد بھائی اردونی نے، جو حاکم کسلا فرڈیننڈ کا داماد اور ریاست لیون کا فرما روا تھا، جلیکیا سے اپنے 20 ہمراہیوں کے ہمراہ سلطان حکم کی خدمت میں حاضر ہونے اور فریاد کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 355 ہجری میں اردونی شاہ لیون سلطنت عثمانیہ کے سرحدی شہر میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہنچا۔ اس سرحد کے محافظ امیر غالب نے اسے روکا اور کہا کہ تم سلطنت اسلامیہ میں بغیر اطلاع اور اجازت کے کیسے داخل ہوئے؟ اردونی سابق بادشاہ لیون نے کہا کہ میں امیر المومنین کا ایک ادنا غلام ہوں، میں اپنے آقا کے پاس جاتا ہوں، میں نے کسی اجازت اور اطلاع کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ تاہم غالب نے اس کو وہیں روک کر دربار خلافت کو اطلاع دی۔ یہاں سے اردونی کی آنے کی اجازت مرحمت ہوئی اور ساتھ ہی اس کے استقبال کے لیے ایک سردار کو روانہ کیا گیا۔ جب اردونی شہر کرتبہ کے قریب گیا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سلطان عبد الرحمن ثالث کی قبر کے سامنے پہنچا تو فوراً گھوڑے سے اتر کر قریب پہنچا، دیر تک دعا کرتا رہا اور قبر پر ناک رگڑی، اس نے ناک رگڑ کر یہ آگے روانہ ہوا۔ سلطان حکم نے اردونی کو اجازت دی کہ وہ سفید لباس پہن کر دربار میں داخل ہو، کیونکہ یہ بنو امیہ میں عزت کا لباس سمجھا جاتا تھا۔ شہر طلیطلہ کا ایک سردار عبداللہ بن ہاشم اور کرتبہ کے عیسائیوں کا مجسٹریٹ ولید بن خیرون ادب آموزی اور رہبری کے لیے ساتھ موجود۔ اردونی جب دربار میں حاضر ہوا تو سلطان کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی عظمت اور ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور ٹوپی اتار کر دیر تک ششتر کھڑا رہا۔ ہمراہیوں نے آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ جب تخت کے سامنے پہنچا تو بے اختیار سجدے میں گر پڑا، پھر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کسی قدر آگے بڑھا اور پھر ناک رگڑنے لگا۔ اسی طرح سجدے کرتا، ناک رگڑتا اس مقام تک پہنچا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اب اس نے ولید بن خیرون کے اشارے پر کئی مرتبہ بولنے کی کوشش کی، مگر اس پر اس قدر روب تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سلطان حکم ثانی کچھ دیر خاموش رہا تاکہ اس کو اپنے حواس بحال کرنے کا موقع ملے۔ پھر اس کے بعد سلطان نے کہا کہ اے اردون، ہم تیرے یہاں آنے سے خوش ہوئے، ہمارے لطف و کرم سے تیری خواہشات پوری ہوں گی۔ اردونی نے سلطان کا یہ کلام سن کر فرت مسرت سے اٹھ کر تخت کے سامنے سجدہ کیا اور نہایت عاجزی سے عرض کی کہ میرے آقا، میں حضور کا ادنا غلام ہوں۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم تجھے خیر خواہان سلطنت میں شمار کرتے ہیں اور تیری درخواستوں کو منظور کرتے ہیں، اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کر۔ اردونی یہ سن کر دیر تک تخت کے سامنے سجدے میں پڑا رہا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ شانجہ میرا چچا زاد بھائی اس سے پہلے سابق سلطان کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوا تھا کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا اور رعایا اس سے خوش نہ تھی۔ سلطان مرحوم نے اس کی التجا سنی اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ میں نے سلطان مرحوم کے حکم اور فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی اور ملک چھوڑ دیا، حالانکہ رعایا مجھ سے خوش تھی۔ میں اس وقت اپنے دلی جوش اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ سلطان وقت میرے استحقاق پر نظر کر کے میرا ملک مجھ کو مرحمت فرمائیں گے۔ سلطان نے یہ سن کر فرمایا، ہم تیرا مدعا سمجھ گئے، اگر شانجہ کے مقابلے میں تیرا استحقاق فائق ہے تو ملک تجھے ہی ملے گا۔ یہ سن کر اردونی نے پھر سجدہ کیا اور باقاعدہ ناک رگڑا۔ سلطان نے دربار برخاست کیا اور اردونی کو اس کی قیام گاہ پر عزت و آرام کے ساتھ پہنچا دیا۔ اردونی کو قصر سلطان کے ایک مغربی حصے کے بالا خانے پر ٹھہرایا گیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں اردونی نے ایک تخت بچھا ہوا دیکھا جس پر سلطان کبھی بیٹھا کرتا تھا۔ اس خالی تخت کو دیکھ کر بھی اردونی نے اسی طرح سجدہ کیا گویا سلطان اس پر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد سلطان کے وزیر اعظم جعفر نے آ کر اردونی کو سلطان کی طرف سے ایک مکلف خلعت دی۔ اس طرح چند روز مہمان رکھ کر اپنے چند سرداروں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ اس کو آبائی ریاست میں تخت نشین کرائیں، اور وہ وہاں گئے اور اسے تخت نشین کر آئے۔ اس کے بعد دیگر عیسائی حاکم بھی فرما برداری کی عرضیاں بھیجنے لگے اور بیش بہا تحفے بطور نذرانہ روانہ شروع کیے۔ برشلونہ اور ترکونہ کے حاکموں نے بھی قیمتی نذرانے اور خراج روانہ کر کے اظہار عقیدت کیا۔ اس کے بعد فرانس، اٹلی
اور یورپ کے دوسرے عیسائی سلاطین نے جس طرح سلطان عبد الرحمن ثالث کی خدمت میں اپنے سفیر اور تحائف بھیجے تھے، اسی طرح اس بار بھی بھیجے۔ سلطان الحکم الثانی کا رعب بھی اپنے باپ کی طرح قائم ہو گیا۔ مغربی جلیکیا کے ایک طاقتور عیسائی فرمانروا ازریق نے اپنی ماں کو سلطان حکم ثانی کی خدمت میں روانہ کیا۔ سلطان نے اس کی ماں کو عزت کے ساتھ دربار میں باریاب کیا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے بیٹے کے لیے سند امارت اور حکومت لکھ دی۔ ناظرین، ایک طرف عیسائی سلاطین سلطنت اسلامیہ کے سلطان کے سامنے ناک رگڑ رہے تھے، لیکن دوسری طرف 361 ہجری میں مراکش میں سلطان کے مقرر کردہ ایک گورنر نے سرکشی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے سرکستہ کے حاکم یعلا بن امیہ کو مراکش کی طرف روانہ کیا۔ اندلسی فوج کشی کا حال سن کر حاکم مراکش نے معز عبیدی سے مدد طلب کی اور اس کی فرما برداری اور اطاعت کو قبول کر لیا۔ عبیدیوں کی طرف سے امیر جوہر فوج لے کر مراکش پہنچ گیا۔ مارکہ کارزار گرم ہوا۔ یعلا بن محمد کی یہ مہم ناکام رہی اور وہ اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر دربار کرتبہ میں فکر و ملال کے آثار نمایاں ہوئے۔ سلطان نے اپنے آزاد کردہ غلام اور زبردست کمانڈر امیر غالب کو مراکش روانہ کیا۔ غالب کے پہنچنے پر جوہر تو مصر کی طرف نکل گیا، لیکن حاکم مراکش مقابلے پر اتر آیا۔ کئی مارکوں کے بعد غالب نے اسے قلعے میں محصور کر کے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ بلا کسی شرط کے اپنے آپ کو غالب کے سپرد کر دے۔ چنانچہ اس نے خود کو پیش کر دیا اور غالب نے اسے بحفاظت کرتبہ روانہ کیا۔ سلطان نے اس کے ساتھ عزت اور محبت کا برتاؤ کیا اور بطور مہمان کرتبہ میں مقیم رکھ کر روزینہ مقرر کر دیا۔ چند روز کے بعد اس کی خواہش کے موافق اسے اسکندریہ بھیج دیا گیا۔ غالب نے 1 سال مراکش میں قیام کر کے وہاں کے تمام انتظام کو مضبوط اور مکمل کیا۔ اس کے بعد مراکش کے بہت سے قیدیوں کو ہمراہ لے کر کرتبہ واپس پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سلطان حکم ثانی کو اندلس کا سب سے بڑا سلطان کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں سلطنت اسلامیہ کا رعب، وقار، امن و امان، سلطنت کی وسعت، سرسبزی و شادابی، مال و دولت اور تجارت وغیرہ اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھیں، اور سب سے زیادہ قابل تعریف اور قابل توجہ چیز علم اور تعلیم کی گرم بازاری تھی۔ علم کا آفتاب کرتبہ کے آسمان پر نصف النہار کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ وہ فخر ہے کہ سلطان حکم ثانی کے مقابلے میں ہارون، مامون اور منصور بھی پیش نہیں کر سکتے۔ سلطان حکم ثانی پڑھے لکھے بادشاہوں اور علم پرور سلاطین میں سب سے نمایاں تھا، اور اس وجہ سے یہ فرما روایان عالم میں خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ لیکن حیرت و استعجاب کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ ایسے ذی علم، ایسے ذی ہوش اور ایسے عقل مند سلطان کے تمام علم اور عقل کو محبت پدری نے مغلوب کر لیا، اور اس نے اپنے ایسے بیٹے کو اپنا جانشین تجویز کیا جو اس کی وفات کے وقت صرف 11 سال کی عمر رکھتا تھا۔ خلافت اور سلطنت میں وراثت کو دخل دینے کی لعنت سے محفوظ رہنے کی توقع اگر ہو سکتی تھی تو حکم ثانی جیسے سمجھدار سلطان سے ہی ہو سکتی تھی، مگر افسوس کہ اس معاملے میں وہ کامیاب ثابت نہ ہو سکے اور مامون رشید عباسی اس سے بازی لے گئے۔ اس نے تو اپنے خاندان کی بھی پرواہ نہیں کی اور ایک علوی کو اپنا ولی عہد بنایا، لیکن جب وہ ولی عہد مامون کے سامنے ہی فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کا بھائی معتصم اس کا جانشین ہوا، جبکہ سلطان حکم ثانی کا بھائی مغیرہ ہر اعتبار سے حکومت اور سلطنت کی قابلیت رکھتا اور حکم ثانی کا بہتر جانشین ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن حکم ثانی نے مغیرہ کو محروم رکھ کر اپنے نابالغ بیٹے کو ولی عہد بنایا اور خود بعد میں خلفائے اندلس کا آخری سلطان ثابت ہوا۔ حکم کے بعد خاندان امیہ میں برائے نام چند روز خلافت اور حکومت رہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکم ثانی کے فوت ہوتے ہی بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان حکم نے اپنے بیٹے کو ولی عہد خلافت بناتے ہوئے محمد بن ابی عامر کو اس کا تعلیق تجویز کر دیا تھا۔ 365 ہجری میں سلطان نے اپنے بیٹے حشام کو ولی عہد خلافت بنا کر علماء، وزراء اور اراکین سلطنت سے بیعت لی اور تمام ممالک محروسہ میں عاملوں سے بیعت ولی عہدی وکالتاً لی گئی۔ سلطان حکم ثانی نے ماہ صفر 366 ہجری کو 16 سال حکومت کرنے کے بعد 64 سال کی عمر میں فالج کی وجہ سے کرتبہ میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے وقت اس کے بیٹے حشام کی عمر 11 سال کے قریب تھی۔ سلطان حکم ہی نے ولی عہدی کے وقت اس کا وزیر محمد بن ابی عامر کو تجویز کر دیا تھا۔ اگلے روز حشام تخت نشین ہوا۔ سلطان حکم ثانی کا شمار اندلس کے نہایت نامور اور مشہور خلفاء میں ہوتا ہے۔ اگر اس زمانے میں لڑائیوں اور چڑھائیوں کا زیادہ موقع ہوتا تو یہ سلطان یقیناً اعلیٰ درجے کا سپہ سالار بھی ثابت ہوتا، مگر اس کے عہد حکومت میں بہت ہی کم مگر بہت اہم ہنگامے برپا ہوئے، جن میں عموماً لشکر اندلس کو کامیابی اور فتح مندی حاصل ہوئی،
لیکن ولی عہدی کے انتخاب میں غلطی کر جانے کی وجہ سے سلطنت اندلس کے عروج کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان حکمرانوں کے دل کو ایسی غلطیوں کے ارتکاب سے باز رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔